بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں آپ نے ایک تمثیل سنی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ اور کفار مکہ، جن میں سے زیادہ تر لوگ آپ کے رشتہ دار لگتے تھے، آپ کے قبیلے سے جن کا تعلق تھا، خاندان سے تعلق تھا، ان کے ایمان سے روگردانی کرنے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو آپ کی حالت ہوتی تھی، آپ کو جو غم و غصہ لاحق ہوتا تھا، تو اس کی تمثیل آپ نے جو ہے وہ سنی تھی۔ تمثیلیہ انداز میں اس کیفیت کی منظر کشی آپ نے سنی تھی کہ آپ کی یہ حالت اس شخص کے مثل ہے کہ جس سے اس کے دوست و احباب جدا ہو گئے ہوں، اور ان کی جدائی میں، ان کے فراق میں، وہ ان کے نشان قدم پر ان کے پیچھے پیچھے گرتا پڑتا جا رہا ہو، ان کو روکنے کے لیے، اور وہ رک نہ رہے ہوں، اور اس کی وجہ سے اسے جو غم لاحق ہوتا ہے، جو غصہ آتا ہے، وہی بے عینی حالت جو ہے وہ آپ کی بھی ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حالت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے نا، اور اس کے بعد آیت آئی انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ۔ تو اس کا فلعلک باخع نفسک سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ آیت کریمہ دراصل تعلیل اور استئناف کے طور پر ہے۔ جملہ مستأنفہ کون ہوتا ہے کہ ما قبل کے جملے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا اس میں جواب دیا جاتا ہے، یا اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی کوئی ایسا حکم ہوتا ہے کہ جس کی علت جو ہے وہ اس بعد والے جملے میں بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غم و غصہ لاحق ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ تسلی خاطر کے لیے یہ بتایا، آپ کے غم کو ہے نا دور کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ بتایا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں ان کو امتحان کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ ان میں جو لوگ جو ہے وہ ایماندار ہوں گے انہیں جو ہے وہ اچھی جزا ملے گی، ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو لوگ جو ہے وہ عمل نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، اللہ و رسول کی نافرمانی کریں گے، تو ان کو کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی، جو سزائے واقعی ہے وہ دی جائے گی۔ تو انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ سے یہی جو ہے وہ بتایا گیا کہ دنیا کی یہ زیب و زینت جتنی بھی ہیں، اور جو ان کو مقامات دیے گئے ہیں، دولت دی گئی ہے، عہدے دیے گئے ہیں، یہ آج اس پر اترا رہے ہیں، یہ اس لیے ان کو دیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو اس لیے دی گئی ہیں تاکہ جو ہے وہ ہم ان کے ان کی جزا اور سزا کو لوگوں کے اوپر ظاہر کر سکیں، کر دیں کہ جو ہے وہ کس کو کون سی جو ہے وہ چیز ملے گی، جزا ملے گی، بڑھیا بدلہ ملے گا، یا جو ہے وہ اس کو سزا ملے گی۔ تو جو اوپر جو ہے وہ سوال پیدا ہوا، ایک سوال جو ہے پیدا ہوا کہ پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول کو کیا کرنا چاہیے، ہے نا، جو ان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ حالت ہوئی ہے، تو اس حالت کا مداوع کیسے ہوگا، ہے نا، یہ ان کو اطمینان اور سکون کیسے حاصل ہوگا، جو اضطراب پایا جا رہا ہے، جو تکلیف پائی جا رہی ہے ان کے دل میں، ہے نا، یہ تکلیف دور کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب دیا گیا، یا اس کی علت بیان کی گئی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ان کو عنقریب جو ہے وہ سزا ملے گی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اس کا تعلق ہو گیا۔ اب جو ہے وہ آگے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، ہے نا، تو اس تعلیل کی اس میں تکمیل کی گئی ہے کہ یہ چند روزہ ہے، اس کو یہ نہ سمجھے ہمیشہ یہ رہیں گے، یہ چند روزہ سرسبزی و شادابگی ہے، یہ ہے نا اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہے نا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا یا خالی کفن رہ جائے گا، ہے نا، جو یہ چند روزہ ہے۔ تو ما قبل سے اس کا تعلق ہو گیا اس آیت کریمہ سے۔ اب جو آگے آیت کریمہ آ رہی ہے جس میں اصحاب کہف کا
تفصیلی ذکر ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کو سورہ کہف کا نام دیا گیا ہے. ان کا تفصیلی واقعہ جو آ رہا ہے, اس تفصیلی واقعے کا ان دونوں آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ تو پہلے والی آیت کی مناسبت سے دوسری والی لائی گئی کہ اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی, ہے نا, اور دوسری والی آیت کریمہ میں جس میں اس دنیا کی ناپائیداری کو بتایا گیا ہے اور اس کی فنا کا ذکر ہے کہ یہ فانی جو ہے وہ چیزیں ہیں, اس سے اصحاب کہف کا کیا تعلق ہے نا, اس سے کیا تعلق ہے؟ تو اس تعلق کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ چونکہ ان کفار مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر کے اصحاب کہف کا ذکر کیا تھا اور اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے, ہے نا. تو ان کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف تو چند روز کے لیے اس دنیا میں آئے تھے اور پھر وہ آ کر کے ان کو اللہ رب العزت نے ایک لمبی نیند جو ہے وہ سلا دیا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ جو ہے وہ کر دیا. تو یہ معاملہ چند دنوں کا ہے, چند روزہ ہے نا, کہ ایک جاندار چیز کو کچھ دنوں کے لیے بے جان کر دیا, پھر ان کو جو ہے وہ جان بخش دی گئی. تو یہ اتنا حیرت انگیز نہیں ہے جتنا حیرت انگیز جو ہے وہ معاملہ ہے نا یہ ہے کہ جو دنیا کو ہم نے پیدا کیا اور ایک دن وہ آئے گا, یہ پوری دنیا جو ہے وہ فنا کر دی جائے گی, ہے نا. تو یہ جو ہے وہ زیادہ حیرت انگیز ہے, یہ زیادہ جو ہے وہ تعجب کے جو ہے وہ لائق ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو اسی کو جو ہے وہ بتایا کہ ولما ذکر من الآیات الکلیہ, جب آیات کلیہ کا ذکر ہو گیا یعنی کلی طور پر مطلقاً جو ہے وہ بیان کر دیا گیا یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے, اور اصحاب کہف تو اسی ہے نا کل کی جزیات میں سے ہیں, ہے نا, اسی مطلق کے افراد ہیں, ہے نا. تو جب آیات کلیہ میں سے ذکر کیا گیا کس کا؟ زمین کی آرائش و زیبائش ہے نا کا, اس چیز کے ذریعے سے کہ جو چیزیں اس کے اوپر اللہ رب العزت نے پیدا فرمائیں, یعنی وہ اجناس التی لا حصر لہا, جن کی کوئی جو ہے وہ تعداد اور کوئی شمار نہیں ہے نا, اس کو اس سے مزین کیا. پھر کیا کیا ہے نا, پھر جو ہے وہ یہ کیا کہ وَإِزَالَةُ ذَلِكَ, پھر اس کے ان تمام چیزوں کے زوال کو ذکر کیا. ذکرہ کا یہ بھی نائب فاعل ہے نا, کالم یکن, اس طرح جو ہے وہ زوال ان کا ہوا گویا کہ یہ چیز تھی ہی نہیں, ہے نا. تو ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ جو ہے وہ کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف, ہے نا, کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ کہف اور رقیم والے لوگ ہے نا ہماری تعجب خیز نشانیوں میں سے تھے. ارے اس سے زیادہ تعجب والی چیزیں تو یہ ہے کہ ایک زمانے طویل تک ہم انہیں باقی رکھیں گے, آرائش و زیبائش کے ساتھ رکھیں گے, اور پھر یہ سب کچھ آسمان ہے, ستارے ہیں, چاند ہے, سورج ہے, یہ سب کچھ فنا ہو جائیں گے. اور انہی کے تو ایک جو ہے وہ انہی افراد میں سے ایک فرد ہی تو ہیں اصحاب کہف. تو ان پر جو ہے وہ تمہیں تعجب ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو ہے نا کسوٹی بنا رہے ہو نبوت کی, اللہ کے رسول کے جو ہے وہ صدق کی, اس کو نشان وہ بنا رہے ہیں کسوٹی. اصل کسوٹی تو اس کو بنانا چاہیے تمہیں, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی جو ہے وہ قدرت ہے نا, اس کی جو ہے وہ کسوٹی اس کو بنانا چاہیے تمہیں. تو اسی کا اب ایک نحوی اعتبار سے گفتگو. ام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ام منقطع, یہ جو ہے وہ بل کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ بل کے معنی میں. بل کا مطلب ہوتا ہے نا ایک طرز گفتگو کو چھوڑ کر کے دوسرا طرز گفتگو اختیار کیا جائے. بل کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بلکہ ما بعد کی نفی ہو اور بلکہ ما بعد کا اس بات ہو, نہیں, بلکہ جو ہے وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ طرز گفتگو کو جو ہے وہ بدلا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس طریقے کا جو بل ہوتا ہے تو اس میں ہے نا حمزہ مقدر ہوتا ہے, یعنی اس کی دو صورتیں ہوں گی, بل حسبتا کے معنی میں ہوگا, بل احسبتا کے معنی میں ہوگا. بلکہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے نا,
کہ جو ہے وہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم. اب یہ اصحاب کہف اور رقیم کیا چیزیں ہیں؟ تو کہف تو آپ جانتے ہیں، کہف اس غار کو کہتے ہیں جس میں اصحاب کہف کو سلایا گیا اور آج بھی وہ وہاں پر آرام فرما ہیں، ہے نا. گویا کہ وہ کہف جو ہے وہ ایک مزار کی شکل ہے. آج جو مزارات اولیاء کے منکر ہیں ان کے لیے عبرت کی نشانی ہے اصحاب کہف کے اس واقعے میں کہ یہ مزارات کا بنانا نیا نہیں ہے، یہ جو ہے وہ پرانا ہے. اصحاب کہف کے مزار کو اس وقت کے بادشاہ نے جو وہ جب اٹھے تھے وہ، اور بادشاہ وہ مسلم تھا، ایمان والا بادشاہ تھا جس کے زمانے میں اٹھے تھے، جس کی بات کو ثابت کیا گیا تھا. انہوں نے اٹھ کر کے ثابت کیا تھا کہ جو ہے وہ حشر حقیقت ہے، کہ جو ہے وہ پہلے فنا ہوتا ہے پھر انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہے نا. یہ عقیدہ تھا اس بادشاہ کا. اس زمانے کے لوگ اس عقیدے کے سخت منکر تھے، بعد الموت کے منکر تھے. تو اس نے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین کوئی ایسی دلیل پیش فرما دے، ہے نا، ظاہر فرما دے جس سے میرا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں جم جائے. تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو، ہے نا، سینکڑوں 100 سال کے بعد جو ہے وہ اٹھایا، ہے نا، تقریباً 100 سال کے بعد. یا جو ہے وہ اور بھی اقوال ہے وہ ابھی بعد میں آئیں گے. ان کا جو ہے وہ پورا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے، ہے نا. ابھی جو ہے وہ صرف کہف اور رقیم پر ہماری گفتگو ہوگی، ہے نا. تو کہف تو اس غار کا نام ہوا. رقیم کسے کہتے ہیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں اور سارے کے سارے اقوال جو ہیں، ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت اور دوسری روایتوں سے ثابت ہے. ایک قول یہ ہے کہ رقیم ان کے کتے کا نام تھا، تو اس کی طرف جو ہے وہ نسبت کر کے انہیں اصحاب رقیم کہا گیا. ایک قول یہ ہے کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ میں یہ غار ہے نا، اس پہاڑ کو رقیم کہتے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ رقیم دراصل، ہے نا، یہ مرقوم کے جو ہے وہ معنی میں ہے، اور یہ جو ہے وہ صفت ہے کتاب مرقوم. ایک وہ کتاب ہے کہ جس میں ان کے حالات جو ہے وہ درج ہیں، جس سے مراد جو ہے وہ توریت ہے، یا یہ کہ کوئی الگ مستقل جو ہے وہ کتاب ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس تختی کا جو ہے وہ نام ہے، اس کتبے کا نام ہے کہ جس میں بادشاہ نے جب ان کا مزار بنا دیا تھا، جب جو ہے وہ اٹھ کر کے دوبارہ پھر ہمیشہ کے لیے یہ، ہے نا، سو گئے تھے اور ان کو موت جو ہے وہ طاری ہو گئی تھی، تو اس نے اس پر جو ہے وہ مسجد اور مزار ان کا بنا دیا تھا، اور ساتھ میں جو ہے وہ، ہے نا، کتبہ لگا دیا تھا جس میں ان کے حالات درج تھے. تو اس کا نام جو ہے وہ، اس تختی کا نام جو ہے وہ رقیم ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ بادشاہ، کافر بادشاہ، مشرک بادشاہ جو ان کا دشمن تھا، جن سے بچ کر کے یہ غار کی پناہ انہوں نے لی تھی، وہ جب آیا تھا، اس کی فوج جو آئی تھی، اس کا وزیر جو آیا تھا، سیناپتی آیا تھا، اس کا جو ہے وہ، ہے نا، وہ لشکر کا، ہے نا، لشکردار کماندار جو تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ غار کے اندر یہ لوگ ہو گئے اور غار کا منہ قدرتی طور پر بند ہو گیا اور وہ اندر داخل نہ ہو سکا، تو اس نے غار کو پر دیوار جو ہے وہ چنوا دی تھی، اور چنوانے کے بعد ان کے حالات جو ہے لکھ کر کے ایک کتبہ جو ہے وہ لگا دیا تھا. ایک قول یہ بھی ہے. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، رقیم دراصل اس وادی کا نام ہے جس کے جو فلسطین میں واقع ہے، فلسطین کے قریب ہے، اور ایلا نامی جو شہر ہے نا، جو اسلامی سلطنت کا ایک حصہ جو ہے وہ بنا تھا، ہے نا، جو اسرائیل میں ہے اس وقت. تو اس شہر کے قریب ایک وادی تھی، اس کا نام رقیم تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ اسی شہر کا نام تھا رقیم، کہ جو شہر دارالسلطنت تھا اس بادشاہ کا، جس بادشاہ سے بچ کر کے یہ بھاگے تھے، ہے نا. تو یہ مختلف اقوال ہیں. تو دیکھیے یہاں پر، یعنی ان ذالک اعظم من قصۃ اصحاب الکہف، یعنی یہ جو چیزیں بیان ہوئیں کہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں اور اس کے بعد ان کو فنا کر دے گا، یہ جو ہے وہ بڑی ہیں اصحاب کہف کے قصے سے، وابقاء حیاتہم، اور ان کی حیات کی بقا سے، ہے نا. یہ ان کی جو حیات کی بقا تھی مدتاً طویلہ، ایک لمبی مدت تک، اس سے بڑا جو ہے وہ بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جو دنیا کی آرائش و زیبائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمانے دراز کے بعد ختم کر دے گا. یہ اس میں جو ہے زیادہ حیرت انگیز چیز ہے. یہ والکہف، کہف کہتے ہیں الغار الواسع فی الجبل، ہے نا، پہاڑ میں، ہے نا، جو غار ہوتا ہے، وسیع غار ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہف کہتے ہیں.
والرقیم اسم قلبہم، رقیم یا تو ان کے کتے کا نام ہے، اور قریتہم یا ان کے گاؤں کا نام ہے، اور اسم کتاب یا اس کتاب کا جو ہے وہ نام ہے کہ کتب فی شانہم، جو ان کی شان میں، ان کے وصف میں، ان کے حالات میں جو ہے وہ لکھی گئی تھی، اور اسم الجبل الذی فیہ الکہف، یا جو ہے وہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں جو ہے وہ یہ غار واقع ہے۔ اور بھی اقوال ہیں جو حاشیے میں مذکور ہیں۔ کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ کہف، غار والے اور رقیم والے ہے نا، یہ ہماری ہے نا تعجب خیز نشانیوں میں سے تھے؟ یہ تمہارا جو ہے وہ گمان ہے؟ ارے اس سے بڑی تعجب کی چیزیں تو یہ ہیں۔ تو کانوا من آیاتنا عجبا، ٹھیک ہے، تو عجبا یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز مقدر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ من جو ہے وہ تبعیضیہ ہے نا، تو بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ آیتن، یہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ آیتن، کیونکہ عجبن یہ وصف واقع ہے، اور وصف کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، تو وہ موصوف کیا ہے؟ تو اس موصوف کا افادہ کیا ہے من آیاتنا نے، کہ من آیاتنا کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہاں پر آیات کا کوئی فرد مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟ آیت، نشانی ہے نا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ مرحلہ جو ہے وہ طے ہو گیا کہ آپ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ یہاں پر آیت جو ہے وہ مقدر ہے، جو موصوف ہے، اور عجبن اس کی جو ہے وہ صفت ہے۔ تو ذرا یہ تو بتا دیں کہ عجبن ہے کیا لغوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو بتایا گیا اس کی صرفی جو حیثیت ہے وہ ہے مصدر کی، کہ عجبن جو ہے وہ مصدر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر کا حمل ہے نا یہ بالمواتات جائز نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مطلقاً نہیں ہے معاملہ، اگر مبالغے کا معنی مقصود ہو، مبالغہ پیدا کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں حمل بالمواتات جائز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عجبن ہے نا جو مصدر ہے، مصدر صفت کے طور پر واقع ہوا ہے آیت کی، تو یہ مصدر جو ہے وہ مبالغے کے طور پر ہے، زید عدل کے قبیل سے ہے۔ کس کے قبیل سے ہے؟ زید۔ تو یہ یہاں پر حمل بالمواتات ہوگا۔ دوسرا جواب جو دیا جاتا ہے عام طور پر کہ ذات کو یا ذو کو محذوف مانا جاتا ہے نا، تو یہاں پر جو ہے وہ ہے نا کیا ہوگا کہ کانوا من آیاتنا آیتن ہے نا ذات عجب ہے نا، تو ذات تو یہ حمل بالاشتقاق ہو جائے گا، ذو کے ذریعے سے جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا ہے نا، ذو جو مضاف ہے اس کے ذریعے سے یہ صفت بن جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ چلو، اے کانوا آیتن عجبا من آیاتنا، یعنی اس کی تقدیر عبارت یوں ہوگی کہ کانوا آیتن عجبا من آیاتنا، کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک تعجب خیز نشانی تھے۔ وصفم بالمصدر، اسی اعتراض کا جواب کہ مصدر سے موصوف کیا گیا، تو مصدر کے ذریعے صفت لائی گئی، کیوں لائی گئی؟ یعنی یہ جو ہے وہ مبالغے کے طور پر ہوگا، حمل بالمواتات ہوگا ہے نا، او علی ذات عجب، یا یہ کہ اس کو محمول کیا جائے ذات عجب پر، آیتن ذات عجب۔ سمجھے؟ اب یہ بتائیے کہ من آیاتنا کی پھر حیثیت کیا ہے؟ کانوا آیتن عجبا یا ذات عجب من آیاتنا، تو کہتے ہیں من آیاتنا یہ حال ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ کیا ہے بیٹا؟ حال ہے نا، ہاں، ثبتا یہاں پر نکالیں گے، ثابتم من آیاتنا، حال بنے گا۔ تو حال کے لیے ذوالحال چاہیے، ذوالحال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ذوالحال جو ہے وہ آیت ہے، یعنی کانوا آیتن عجبا والحال انہ من آیاتنا، یا آیت کی کا اعتبار کرتے ہوئے انہا من آیاتنا، سمجھے؟ یہ حال بنے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حال یہاں پر تو آیت کریمہ میں من آیاتنا مقدم ہے، آیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کانوا من آیاتنا آیتن عجبا، یہی تو ہوگا، تو یہ حال مقدم ہوگا۔ کیا ہوگا بیٹا؟ جو مقدم کر دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے از اول فتیۃ الی الکہف، از جب کہ نوجوانوں نے پناہ لی غار کی۔ آپ جانتے ہو کہ از یہ کس کے لیے آتا ہے؟ ظرف کے لیے۔ کس کے لیے آتا ہے بیٹا؟ ظرف بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے بیٹا؟
یعنی مفعول فیہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے بیٹا؟ اور اس کے لیے ایک فعل چاہیے، ایک فاعل چاہیے. وہ فعل اور فاعل کون ہے؟ تو ایسی صورت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ اس ظرفیہ آتا ہے وہاں پر اذکر محذوف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ فعل امر ہوتا ہے اور اس کا خطاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد کرو اے محبوب اس وقت کو، اس جو ہے ظرف زمان کے لیے، اس وقت کو یاد کرو جبکہ نوجوانوں نے پناہ لی تھی غار کی. تو اس سے ہم اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہے نا بشیروں و نذیرا، شاہدوں و مبشر بنا کر کے ہے نا بھیجا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. کیا ہے بیٹا؟ اور سب سے پہلے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی تمام انبیاء کرام اس وقت سے لے کر کے اپنی بعثت تک کے تمام حالات کے مشاہدہ کرنے والے ہیں، سب کو جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں، اور سب کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے. کیسے ثابت ہوا بیٹا؟ بیٹا جب ہم چند لوگوں نے مل کر کے کوئی واقعہ دیکھا اور کچھ سالوں کے بعد جب ہماری ملاقات ہوتی ہے اور اس کی گفتگو نکل پڑے تو ہم لوگ کہتے ہیں ارے تمہیں یاد ہے وہ دن، یاد ہے کہ جب ایسا ایسا ہوا تھا. یہ کہتے ہیں اسلوب، وہی اسلوب یہ بھی ہے کہ اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جبکہ اصحاب کہف نے غار کی پناہ لی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب غار کی پناہ لے رہے تھے وہ نوجوان، ان نوجوانوں کے جو واقعات تھے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ملاحظہ فرما رہے تھے. سبحان اللہ. اور اس کی گواہی، اس کی دلیل ملتی ہے نا دوسرے پارے میں اس آیت سے کہ ہے نا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اس میں کہ تمہیں امت وسط بنایا تاکہ جو ہے وہ دوسری امت کے خلاف تم جو ہے وہ گواہی دو. یہ میدان محشر کا واقعہ ہوگا جب انبیاء کرام کہیں گے کہ یا رب العالمین ہم نے ان کو اپنی قوم کو بہت سمجھایا، یہ ایمان نہیں لائے، تو وہ لوگ کہیں گے ارے انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھایا. تب اللہ رب العزت فرمائے گا، جبکہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، لیکن جو ہے وہ یہ چونکہ عدالت ہے، میزان عدل جو ہے وہاں پر قائم ہے، اور اس کا ایک خاص پروسیجر ہوتا ہے. جج جو ہے کوئی بھی چیز جانتا ہو لیکن اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن وہ جو ہے وہ معلوم کرے گا کہ اے انبیاء کرام تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ ہم نے ان کو تنبیہ کی تھی اور ان کی ہدایت کی کا سامان ہم نے ان کے سامنے پیش کیا تھا، تو کیا اس پر کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء اکرام سبحان اللہ اس وقت امت محمدیہ کا حوالہ دیں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہوگی، یہ گواہی دیں گے. تو وہ بھی کم چالاک نہیں تھے، وہ کہیں گے ارے یہ تو عجیب معاملہ ہے، امت محمدیہ تو بعد میں آئی تھی، یہ ہماری گواہی کیسے دے سکتی ہے؟ ہمارا زمانہ تو پہلے کا ہے. تو اللہ رب العزت معلوم فرمائے گا، پوچھے گا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو وہ فرمائیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے. تو ہمارے نبی نے جب بتایا ہے یہ حوالہ دیں گے، تو نبی آ کر کے جو ہے وہ پھر ہمارے آقا گواہی دیں گے کہ ہاں یہ انبیاء کرام جو ہے وہ سب سچ بول رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی مصدق بن کر کے آئے ہیں، تمام انبیاء کرام کے تصدیق فرمائیں گے، تو ان کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا. تو یہ گواہی کیوں قبول کی گئی؟ اسی بنیاد پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ جان رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا. یہ ہے اس کی تفصیل. یہ آج ہم نے واضح جو کیا ہے اتنے تفصیلی انداز میں، وہ اس لیے کہ جگہ جگہ یہ آئے گا، اور جہاں بھی آئے تو یہی جو ہے وہ اس کا مطلب ہوگا اے یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو اے محبوب اس وقت کو جب ایسا ایسا ہوا، یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، ہے نا. اس طریقے بہت جو ہے وہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یہ ساری کی ساری آیات وہ ہیں جو ہمارے نبی کے حاضر و ناظر کو جو ہے وہ ثابت کرتی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ چلو
چلو اتنی رکھو، آگے جو ہے انشاءاللہ